لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام مشائخ نظام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار قادریت شہزادہ غوث اعظم حضور سید سرکار سید محمد اقبال حسین باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، مشفق و مہربان ہمدرد قوم و ملت، سراپا مخلص و للہیت کے پیکر حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت شہزادہ غوث اعظم حضور سید سرکار سید محمد ظہیر الدین باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک کی سوغات پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادگان غوث اعظم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے جشن مسرت کے موقع پر سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سیدہ کائنات کے صدقے میں
اس خوشی کی تقریب کو آسانیوں عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور جناب سلطان بھائی جن کے یہاں یہ خوشی کی تقریب ہے، اللہ رب العزت ان کی صاحبزادی کے اس نکاح کے موقع پر جو انہوں نے ایک بڑی یادگار محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ بعد نکاح ان کی بیٹی کو سیدہ کائنات کی سیرت کا پیکر بنائیں اور زندگی بھر سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز اس عظیم المرتبت بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتا ہے، جس کو کسی نے بارگاہ سیدہ کائنات میں پیش کیا تھا، وہ کہتے ہیں، فہم سے ہے ورا آپ کا مرتبہ سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، فہم سے ہے ورا آپ کا مرتبہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، آپ کا تذکرہ کر رہا ہے خدا طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، آپ کا کر رہا ہے تذکرہ خدا طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ۔ اور کہتے ہیں، نور سرکار سے ایک ٹکڑا لیا، دست قدرت نے ترتیب اس کو دیا، بس وہی نور ہیں دختر مصطفیٰ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ۔ وہ کہتے ہیں، نور سرکار سے ایک ٹکڑا لیا، دست قدرت نے ترتیب اس کو دیا، بس وہی نور ہیں دختر مصطفیٰ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ۔ اور کہتے ہیں، دفعتاً سر فرشتوں کے خم ہو گئے، بہر تعظیم آقا کھڑے ہو گئے، دفعتاً سر فرشتوں کے خم ہو گئے، بہر تعظیم آقا کھڑے ہو گئے، گود لے کر کہا مرحبا مرحبا طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ۔ اور ایک بات بڑی پتے کی کہتے ہیں وہ، کہ آپ کا مرتبہ کوئی سمجھے گا کیا، آپ کا مرتبہ کوئی سمجھے گا کیا، آپ کی شان میں کوئی لکھے گا کیا، آپ کا مرتبہ کوئی سمجھے گا کیا، آپ کی شان میں کوئی لکھے گا کیا، آپ ہیں میرے سرکار کا معجزہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، آپ ہیں میرے سرکار کا معجزہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ۔ اور کہتے ہیں، میرے ماں باپ تم پر فدا فاطمہ، میرے ماں باپ تم پر فدا فاطمہ، تم ہو خاتون فردوس خیر النساء، میرے ماں باپ تم پر فدا فاطمہ، تم ہو خاتون فردوس خیر النساء، ہے یہ فرمانے خیر الورا طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ۔ اور کہتے ہیں، مرتبہ یہ فقط آپ ہی کو ملا، آپ ہی سے ہے سرکار کا سلسلہ۔ یہ کائنات میں فقط وہ خاتون ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ کی جو نسل ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے ساتھ ہیں، اور یہ خصوصیت ہے آپ کی۔ کہتے ہیں، مرتبہ یہ فقط آپ ہی کو ملا، آپ ہی سے ہیں سرکار کا سلسلہ، آپ کا نام سنتے ہی سر جھک گیا طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ۔ اور پھر کہتے ہیں وہ آخر میں، میری بیٹی بھی ہو عابدہ زاہدہ، رکھنا سر پہ صدا اس کے دست حیا، ہے یہ جاوید کی آپ سے یہ التجا،
طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ. ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن عظیم کی دو مشہور و معروف آیتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا سیدھا اور سادہ مفہوم آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اور انہی دونوں آیت کے ضمن میں سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت پاک کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے رجس یعنی ناپاکی دور کرے اے اہل بیت رسول، اور تمہیں پاک کرے اور خوب ستھرا کر دے. اس آیت میں اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق میں نازل ہوئی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ان اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں جو ہم سب مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ بھی برابر اس آیت میں شریک ہے. یہ آیت کریمہ کا مفہوم اور میں نے مفسرین کا جو محاصل تھا وہ آپ کے گوش گزار کیا. اس لیے آج بھی ہمارے یہاں یہ رجحان ہے کہ ہم جب بھی رسول اللہ کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم بڑے مؤدب انداز میں کرتے ہیں. اور باقاعدہ ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ہے، مطلب آپ دیکھتے ہوں گے غوث پاک ایسا بولتے ہیں نا، خواجہ پاک. یہ لفظ پاک جو ہے نا وہ اسی آیت تطہیر کے طفیل رسول اللہ کے خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف ستھرا بنا کر ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو ان کا حق تھا انہوں نے وہ ادا فرمایا. اور آج تک ان کی روحانیتیں آج بھی کام کر رہی ہے. اور آج بھی جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، تو آج بھی جو ہمارا ایمان ہے اور یہ مضبوط ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خاندان کی روحانیت کام کرتے ہوئے آج بھی ہمارا ایمان بھی سلامت ہے اور ہمارا اعتقاد بھی سلامت ہے. دوسری آیت جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سے اس ہدایت و تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کے عوض کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے. اس کے تعلق سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا من قرابتک، یعنی یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم قال علی و فاطمۃ و ولدہما. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب قرار دے دی گئی ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ضمن میں صحابہ کرام سے یہ بات ارشاد فرمائی. اب آپ دونوں آیتوں کے پس منظر کو دیکھیں گے تو دونوں آیتوں میں ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار میں سے یہ 4 نفوس قدسیہ یہ سر فہرست ہے. اور اسی سر فہرست 4 لوگوں میں اگر آپ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے دیکھنے جائیں تو صف اول میں حضور کے قرب خاص میں یعنی جو نسبی حیثیت ہے اس حیثیت سے عرض کر رہا ہوں تو سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا بھی ہے. تو ہمیں اور آپ کو ایک بات یہ سمجھ جانی چاہیے اور یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ کائنات میں جتنے بھی سادات ہیں لفظ سید کا انعقاد جن ذاتوں پر ہو رہا ہے
اس کا کنیکشن ڈائریکٹ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے جڑتا ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی شان ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ میں سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی ولادت کا ایک پس منظر پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ان کی زندگی کی جو شروعات ہے، یعنی جب سے ولادت ہوئی تب سے لے کر آخری اینڈ تک انہوں نے تقریباً، مختلف قول ہے اور تاریخ اعتبار سے اختلاف بھی ہوتا ہے، کسی نے 33، کسی نے 36، کسی نے 38 اس طرح کی عمر آپ کی مطلب قرار دی ہے۔ تو یہ مختصر سی عمر میں آپ نے اس حد تک عروج پایا، یعنی ترقی پائی، کہ کائنات میں جن 4 عورتوں کو حضور نے آئیڈیل بتایا، جن کا اسوہ قوم کی دوسری بیٹیوں کے لیے آئیڈیل کا کام کرے گا، ان 4 عورتوں میں سیدہ کائنات کا نام بھی رسول اللہ نے لے کر امت کو درس دیا کہ قوم کی بیٹیاں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیں تو کسی سیریل کی ہیروئن کو آئیڈیل نہ بنائیں، بلکہ وہ میری لخت جگر فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنائیں۔ یہ اس منصب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈرائیور بنوا ہم آپ بھائی دو دائی سلطان بھائی ماشاءاللہ گاڑی چلاتے ہیں، تو انہوں نے اسٹیج کو بھی مطلب سادات اور علماء کے ذریعے بھر دیا ماشاءاللہ۔ ان کی محبتیں ہیں کہ وہ سب کو مطلب چاہتے ہیں، اور ان کی چاہت پر سارے سادات کا آنا یہ بڑی خوش نصیبی کی دلیل ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ کائنات اس فرش گیتی پر جب تشریف لا رہی ہیں تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ میرے شکم پاک میں جلوہ گر ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ ان کی آمد کے بعد مجھے کوئی گرانی یعنی بھاری پن محسوس نہ ہوا، بلکہ کبھی کبھی شکم میں رہتے ہوئے سیدہ کائنات مجھ سے کلام کرتی تھی، یعنی گفتگو فرماتی تھی۔ یعنی رسول اللہ کی صاحبزادی کی یہ شان رہی ہے کہ آپ پیٹ میں رہتے ہوئے بھی اپنی والدہ کے لیے گفتگو کا ذریعہ بنی اور آپ باتیں کرتی۔ ایک روایت اور لکھی ہے کہ سیدہ کائنات جب شکم والدہ ماجدہ میں تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، اے خدیجہ، مجھ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ تمہارے شکم میں جو صاحبزادی ہے جب یہ پیدا ہو یعنی ان کی ولادت با سعادت ہو تو ان کا نام فاطمہ رکھا جائے کہ یہ ان کا نسلی نام ہوگا۔ یعنی آپ کی آمد سے پہلے آپ کے نام مبارک کا تذکرہ بھی یہ کر دیا گیا، اور اس نام کا معنی ہی یعنی مفہوم ہی پاک، پاکیزہ، بابرکت، بہت خوش اخلاق۔ یہاں تک کہ حضرت انس ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، انما سمیت بنت فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا ومحبیہا من النار۔ اس کو السوائق المحرکہ میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں حضور، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس بیٹی اور اس سے محبت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یعنی ان کے نام رکھنے کی وجہ حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اب میں آپ سے اس یہ حدیث کے ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی مسلمان بیٹیاں ہیں انہیں موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور میسنجر پر چڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ سیدہ کائنات کی سیرت سے وابستہ کر دو، اور ان کے حد بلوغ تک پہنچنے سے پہلے انہیں سیدہ کی محبت اس حد تک پلا دو، اس حد تک پلا دو، اس حد تک پلا دو کہ ان کا اٹھنا سیرت فاطمی کی یادگار بن جائے، ان کا بیٹھنا سیرت فاطمی کی یادگار بن جائے، ان کے اعمال سیرت فاطمہ کی یادگار بن جائے، ان کا نکاح بھی سیرت فاطمہ کی یادگار بن جائے، ان کا سسرال میں رہنا بھی سیرت فاطمہ کی یادگار بن جائے، اور وہ سچی پکی کنیز فاطمہ بن جائے، تاکہ یہاں بھی شانتی سے رہے گی اور قیامت کے دن اللہ
جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ آج جو ہماری بیٹیوں کے اوپر جو فتنے پنپ رہے ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی زندگی سے وابستہ نہ کیا۔ آج آپ دیکھ لیں، کسی کو پوچھ لیں، بڑی مشکل سے شاید سیدہ کائنات کی ایک کا دکھ کی بات، وہ بھی مستند، کسی کو معلوم ہو ہماری بیٹیوں میں سے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو صرف موبائل دے رکھے ہیں، ٹی ویاں دے رکھی ہے، اور فیس بک پر بٹھا کر ہم نے خود کھلواڑ کے کام کیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ کوشش کیجئے گا، اب کیا ادارے شروع ہے، ممکن ہونا ہے اتنا اپنی بیٹی کو پڑھا لیں، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ تعلیم دیں۔ آج ہمارے یہاں بے پردگی کتنی عام ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے یہاں اب علماء خاموش ہو گئے، یعنی کہتے ہیں، لیکن اب حالات اتنے نازک بنتے جا رہے ہیں، پیر صاحب اگر کہہ دے نا تو مرید لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہانچو باپو یہ کہی دی تو نا، اتنا باپو نے ہوئے نو بولا ہو۔ مولانا لوگوں سے صرف اس لیے ناراض ہے کہ مولانا نے سچی بات بتا دی۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ پڑھائیں، اور غیرت فاطمیت یہ ہے کہ انہوں نے پوری مکمل زندگی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی ایک شکایت کبھی پہنچنے نہیں دی۔ یعنی گھر میں خود پروان چڑھی ہے، بعد میں سسرال گئی ہے، لیکن یہ مکمل زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کسی نے جا کر سیدہ کائنات کی کبھی رسول اللہ سے شکایت کی ہو۔ آپ کبھی نہیں بتا سکتے۔ پتہ یہ چلا حضور نے اپنی بیٹی کو اس شان سے پروان چڑھایا تھا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے معاملات میں دیکھیں کتنے دلیر ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ حال بنا ہوا ہے کہ مدرسے میں اگر آپائیں بھی پڑھاتی ہو نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوئے دیکری جوان دیکھئے لاپا یہاں دی مکوا وہ بہت ٹینشن وڑو جائے۔ نے ایک دیکری 12واں دھورن سودی کافر نے مشرک نے ہمیں جائی شکے۔ اپنی بیٹی اپنا دین ماتے ایک عالمہ اور آپا پاہے جاوا تیار نہ تھی۔ کوشش کیجئے، یہ رسول اللہ کی صاحبزادی سے محبت جو ہے نا وہ جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ اور جن جن لوگوں نے سیدہ کائنات کی محبت ایک سکھائیں، آپ ان خواتین کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے پوری زندگی، حد تو یہ ہے صحابیات اور اہل بیت اطہار میں جتنی بھی خواتین گزری، اور جب بھی وہ سیرت فاطمہ کو دہراتی تو ان کی زندگی کا ایک نیا نکھار ان کو سیرت فاطمہ میں نظر آتا تھا، اور انہوں نے خود اس پر عمل بھی کیا۔ سیدہ کائنات کی دوسری شان سنیے، جب آپ کی ولادت ہوئی، یہ دیکھیں ہمارے حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حافظ عبدالجبار صاحب قبلہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دوسری روایت ہے، جب سیدہ کائنات کی ولادت پاک کا وقت بالکل قریب آیا تو اس وقت صرف اور صرف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تنہا حجرہ پاک میں موجود ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بیٹے یا بیٹی کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو کچھ خواتین کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس کی ہیلپ کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اور یہ اشد ضرورت کا وقت ہوتا ہے تو آپ تنہا ہیں۔ دل میں صرف یہ خطرہ گزرا، خیال گزرا کہ کاش عرب کی کچھ عورتیں میرے قریب ہوتی تو آج میرے لیے یہ ضرورت کے وقت جو ہے مددگار بنتی۔ بس یہ بھی خیال گزرا۔ راوی لکھتے ہیں کہ اسی وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے 4 خواتین ظاہر ہوئی۔ جیسے ان کو دیکھا تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، یعنی اچانک 4 عورتوں کا حاضر ہونا تو آپ کے لیے گھبراہٹ کا سبب بنا۔ آپ فرماتی ہیں ان 4 نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ خوف نہ کریں، ہمیں آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یعنی عرب میں عورتیں اور بھی تھی، لیکن اس وقت یہ سچویشن یہ تھی کہ نیا دین جو ہے ظہور پذیر ہوا اور باقاعدہ دین و تبلیغ کی شروعات تھی، تو اس وقت جو رسول اللہ کے عداوت میں یا دشمنی میں جو لوگ تھے وہ حضرت خدیجہ کے کانٹیکٹ توڑ چکے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ نے پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے ہی آپ نے کلی یہ حضور کی بارگاہ میں اختیار دے رکھا تھا کہ میں بھی آپ کی ہوں اور میرا سارا مال بھی آپ کا ہے، یعنی مکمل سپورٹ حضرت خدیجہ نے کر دیا تھا۔ تو جیسے لوگ رسول اللہ سے عداوت رکھتے تھے تو آپ کے گھر کے اندر حضرت خدیجہ سے بھی یہ عداوت تھی، اس لیے کوئی آئی نہیں، لیکن یہ تو ایک سبب ہے۔ حکمت خداوندی یہ تھی کہ جو ذات آ رہی ہے اس کو سب خواتین دیکھیں، یہ اس کی نگاہوں کا یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے قدرت نے یہ نظام بنایا
کہ خدیجہ کے پاس کوئی رہے نہ رہے، میں اپنی طرف سے سیدہ کے لیے چند خواتین کو بھیج دوں گا، اور جن کو بھیجا ان کے نام سنیے۔ پہلی نے تعارف کرایا، خدیجہ آپ مجھے پہچانے، میں حضرت سارہ ہوں، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی ہے حضرت سارہ، پہلی بیوی۔ دوسری نے کہا مجھے پہچانے، میں حضرت سیدہ مریم ہوں، اور یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ تیسری نے کہا مجھے پہچانے، میں حضرت کلثوم ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہوں۔ یعنی پہلی نبی کی بیوی، دوسری نبی کی ماں، اور تیسری نبی کی بہن، اور پھر ایک آخر میں آئی اور اس نے کہا مجھے آپ پہچانے، میں حضرت آسیہ ہوں۔ اور یہ اس دور میں مومنہ تھی جب فرعون لوگوں کو قتل عام کرتا تھا، اس وقت فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی حضرت آسیہ اللہ کی توحید کا بیان کرتی تھی، یعنی آپ مومنہ تھی۔ تو ان 4 خاتونوں کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھیجا، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت کے لیے ان کی ہیلپ اور مددگار بنا کر بھیجا۔ وہ چاروں ارد گرد سے بیٹھ گئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی سیدہ کائنات کی، تو آپ کو ہاتھوں میں لیا گیا، تو اچانک کیا دیکھا کہ ایک نور حجرے میں چمکا، جس سے پورا حجرہ منور ہو گیا۔ یعنی سیدہ کائنات کی آمد کے ساتھ جو ہے یہ نورانیت واہ ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہی چاروں خواتین کے ساتھ 10 حوریں اللہ کے حکم سے ایک تشت لائی، 4 لوٹے جو آب کوثر سے بھرے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے یہ اس قافلے کے ساتھ وہ بھی تشریف لائیں، اور پھر ان چاروں خواتین محترم اور ان 10 حوروں نے سیدہ کائنات کو اس نوری تشت میں بٹھا کر آب کوثر سے پہلا غسل دیا، یعنی نہلایا۔ پھر ایک سفید کپڑا جو جنتی عطر سے معطر تھا آپ کو لپیٹا، اور ایسا ہی ایک کپڑا جو جنتی عطروں میں بسایا ہوا تھا بطور مکنا کے آپ کے سر پر باندھا، اور آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دے دیا۔ یہ سارا پس منظر جو ہے وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ سیدہ کائنات کی پاکیزگی، طہارت اور ان کی حیا اس شان کی تھی آتے ہی کہ قدرت نے سیدہ خدیجہ کے سوا پھر اور عورتوں کو طلب کرنے کا حکم نہ دیا، اور نہ کسی وجہ سے کسی کو آنے دیا، بلکہ ساری جنتی عورتوں کی سردار بن کر، سیدہ نساء العالمین بن کر جو شہزادی تشریف لا رہی تھی، ان کی آمد کے ساتھ ڈائریکٹ پہلے ان نفوس قدسیہ کو بلایا جو ان سے پہلے وصال کر چکی تھی، اور عالم ارواح سے ان کی ولادت کے وقت اس بات کا انتظام کیا گیا۔ یہ سیدہ کائنات کی یہ خصوصیت ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑی دیر بھی حضور تشریف لائے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آگوش میں دیا، حضور بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پروان چڑھایا، اور اس پروان چڑھانے کے درمیان حضور نے وقتاً فوقتاً بچپن سے لے کر اس عمر تک، یعنی شادی تک، اور اس کے بعد بھی قریب ہی میں آپ شادی کے بعد بھی رہی، تو پوری مکمل زندگی حضور کی نگاہوں کے سامنے رہی، اور حضور کبھی سیدہ کائنات کی جدائی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اتنا پیار کیا۔ ان میں سے ایک پیار سناتا ہوں، اور حضور نے جو سیدہ کائنات کے فضائل بیان فرمائے، غالباً یہ ترمذی شریف وغیرہ میں بھی اس کا مفہوم موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ تم کب سے حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ چند روز ہوئے، جانا نہیں ہوا۔ تو اس پر میری والدہ ناراض ہوئی۔ اب یہاں سے میں یہ بھی اخذ کر کے عرض کر سکتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں ہم لوگ اپنے بزرگوں سے، اپنے پیران اعظام سے، اپنے ائمہ سے، اپنے علماء سے، سادات سے لوگ بہت کم مل رہے ہیں۔ کم ملنے کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں مل گئے تو ٹھیک ہے، کسی جلسے میں ملاقات ہو گئی تو اتنا جلدی لوگ ملاقات بھی نہیں کرتے، وہ خاص لوگوں کی ملاقات کر کے اپنے نکل لیتے ہیں اور اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے ملاقات ہو گئی۔ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ صحابیہ جو حضرت حذیفہ کی والدہ ہے، وہ یہ پوچھ رہی کہ بیٹے کتنے دن ہو گئے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس سے یہ ذہن دینا چاہتی تھی کہ بیٹوں کو
ایسی بزرگ شخصیتوں سے ملنے کے لیے آگاہ کرتے رہنا چاہیے کہ بیٹا آج جمعہ تھا، کیا پیر صاحب سے ملاقات ہوئی؟ یعنی یہ ہمیں باور کرانا چاہیے، امام صاحب سے ملاقات ہوئی؟ میں نے کئی لوگوں کو کئی شہروں میں پوچھا، آپ کے اونا میں بھی ایک بار پوچھا تھا، اور میرے خیال سے اسی علاقے میں پوچھا تھا، تو میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا تقریر کی دعوت ہے، تو میں آ گیا، مطلب تو میں نے کہا آپ کے امام صاحب نہیں ہیں؟ تو بولے ہے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا خالی ازرائے مطلب مذاق کے، میں نے پوچھا امام صاحب کا نام کیا ہے؟ تو وہ دونوں جوانیوں نیچے سر کری، حضرت نام نہیں پتا، یعنی جس علاقے میں رہتے ہو، جس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو، آج ہمارے یہاں ہمارے امام کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا. اور بعض افراد ایسے ہیں مرید ہو جاتے ہیں، یہ سادات کرام سے مرید ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن تھوڑا زمانہ گزرتا ہے نا تو وہ بیٹا مطلب بھول جاتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پوچھنے کا کون پیر صاحب، کیونکہ میرے ابا نے کوئی پیر صاحب کو بلائے تھے پر نام بام پوچھا نہیں ہے جی سودی. یعنی ہم اپنے پیر کا نام بھی بھول رہے ہیں. اور یہ صحابیات تھی جو بیٹا چند روز رسول اللہ سے ملنے نہ جاتا تو تشویش ہوتی اور فرماتی اب گئے نہیں. ایک دن پوچھ لیا تو کہا چند روز ہوئے، ناراض ہوئی اور فرمایا جا آج کے دن ہی مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑے گا. یعنی بیٹے کو یہ ماں تاکید کرنی چاہیے، ماں کو یہ تاکید کرنی چاہیے. اور یہ صحابیات نے یہ طرز عمل اپنایا اپنے بیٹے کے لیے، کہا آج مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کرو. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وہ بھی سنیے. آج ہمارے یہاں ہم لوگ خالی یہ سمجھتے ہیں کہ مغفرت کی دعا اور ایصال ثواب یہ صرف زیارت چہلم میں جو ہوتا ہے، اس کے سوا شادی کھانا آبادی کے موقع پر نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا، مطلب ہمارا ذہن ہے بنا ہوا. ابھی میں کوئی موت میت کی بات بھی کروں نا تو آما بدھائے نا مطلب آنکھوں آم تھا مڑیں گے ہوں لگن نہ موقع پر آواز چالو کر دی تھی. یہ ہمارا مطلب خامہ خیالی ہے. چاہے کوئی بھی موقع ہو، ہمارے کچھ معاملات ایسے ہیں جو عقائد پر منحصر ہے. کسی بھی موقع پر اگر آپ اتنے زیادہ خوش ہو کہ حد سے زیادہ بڑھ جاؤ، تب بھی تمہیں حکم یہ ہے کہ اپنی موت کو تو ضرور یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کہ خوشی میں آدمی بہکنے کا اس سے ڈر ہے، وہ بہک سکتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ یادیں دلائی. اب ملنے جا رہے ہیں حضور سے، مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اب اس سے بڑی خوشی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ سے ملاقات ہوگی. ایک تو یہ خوشی، دوسری خوشی ماں حکم دے رہی کہ بیٹا مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنا، تو یہ دوسری خوشی. اور تیسری بات ارشاد فرمائی بیٹا جب ملاقات ہو جائے تو میرے لیے دعا کرانا. یعنی ماں نے خود کہا بیٹا میرے لیے دعا کرانا. اور دوسرا یہ کہا کہ میری بخشش کی دعا کرانا. یعنی دعا کرانا اور پھر ساتھ میں کہا کہ میری بخشش کی دعا کرانا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات مطلب اپنی والدہ سے سن لی اور اس کے بعد فوری بعد ان کے کہنے پر نماز مغرب میں پہنچ گیا حضور کے پیچھے، نماز پڑھ لی. یہاں تک کہ حضور مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ نوافل پڑھنے لگے یا کچھ ورد و وظائف میں مطلب وقت نکل گیا. یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا، حضور نے عشاء کی نماز بھی پڑھائی. اور جیسے مغرب اور عشاء پڑھ لی میں نے تو حضور کو میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں. اور جیسے جیسے جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت جانا، کیونکہ حضور جب مسجد سے نکلتے تو سامنے ہی حجرا، تو حضور فوری طور پر تشریف لے جاتے تھے ممبر سے مطلب وہ حجرہ اقدس میں. تو آپ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. راستے میں آپ سے کسی نے ملاقات کی، یعنی کن سے؟ رسول اللہ سے. ایک شخص ملا حضور سے، اس نے آپ سے کچھ سرگوشی کی، یعنی بات چیت ہوئی. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے. پھر آپ چلے، میں بھی آپ کے پیچھے چلا. لیکن ادباً میں حضور سے کچھ عرض نہیں کر سکتا تھا، یعنی آواز نہیں دے سکتا تھا. یہ شان ہے حضور کی کہ حضور کی بارگاہ میں اس انداز میں نہ پکارا جائے حضور کو کہ جو حضور کی شان کے خلاف ہو. یعنی ہمیں پکارنے کے لیے بڑا ادب چاہیے حضور کی بارگاہ میں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آواز نہیں دی، میں پیچھے چلتا رہا. یہاں تک کہ جب حضور بالکل حجرے کے قریب پہنچنے کے تھے تو آپ نے میرے چلنے کی آہٹ کو محسوس فرمایا. یعنی بغیر میرے آواز دیے ہوئے حضور نے ایسے مطلب محسوس کر لیا. تو فرمایا اے میرے پیچھے آنے والے کیا تم حذیفہ ہو؟ یہ بات کہی، کہا کیا تم حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. پھر حضور نے فرمایا ما حاجتک، یعنی تیری حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ سن غفر اللہ لکا ولی امکا، جا اللہ تجھے بھی معاف کر دے اور تیری والدہ کو بھی معاف کر دے. یعنی میری عرضی رکھنے سے پہلے ہی
حضور نے میری بھی معافی کے لیے کہہ دیا اور میری والدہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دی کہ اللہ تم دونوں کی بخشش فرمائے. یہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور پھر حضور نے فرمایا حذیفہ میں جب راستہ چل رہا تھا آپ میرے پیچھے تھے. کہا جی. کہا راستے میں مجھ سے کوئی ملا اور مجھ سے جو سرگوشی کی تم نے دیکھا؟ تو کہا جی یا رسول اللہ ایک شخص آپ سے ملے, آپ کے کان میں کچھ بات چیت ہوئی, سرگوشی ہوئی. تو حضور نے فرمایا حذیفہ یہ آنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا, یعنی کوئی انسان نہیں تھا, یہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب فرشتہ تھا اور وہ آج سے پہلے کبھی زمین پر آیا نہیں تھا, یعنی یہ پہلی بار آیا تھا. اور پھر حکم ربی سے آج وہ میرے لیے سلام لایا اور یہ پیغام لایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین, کہ بے شک حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ الزہرا تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے بتائے کے مطابق اللہ کا حکم حضرت حذیفہ کو سنا رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ باتیں بتا کر, فضائل بتا کر لوگوں کو ان کی ذاتوں سے جوڑا, اور خاص کر کے جوڑنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی میں جو انہوں نے کام کیے وہ جس راہ پر چلے امت ان سے جڑی رہے گی, تو ان کے نقش قدم پر چل کر وہ جنت تک رسائی کر لے گی. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت سنیے. اسی طرح کی دوسری روایت میں ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یعنی فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بے شک میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب جو شہزادی کونین تمام عورتوں کی سردار, جنتی عورتوں کی سردار, جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار اور جن کے شوہر اور سرتاج تمام اولیاء کے سردار اور جن کے بابا سید الانبیاء یعنی تمام انبیاء کے سردار. اب یہ نسبتیں آپ دیکھیں, یعنی کتنی بڑی نسبت ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو. اور حضور نے جو بات ارشاد فرمائی سیدہ کائنات کو ملا کر 4 عورتوں کے بارے میں, آج ہمیں اس کو یہ معلوم کرنا چاہیے. اور اپنی بیٹیوں کو, ابھی تو گجراتی بھی مطلب عام ہے, ہندی بھی عام ہے, انگلش بھی عام ہے, اور میرے خیال سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہر زبان میں ہمارے یہاں گجرات کے حساب سے نہ مل جاتی ہو. ہمیں کہیں نہ کہیں سے لا کر اپنی بیٹیوں کو کوئی نہ کوئی کتابیں لا کر ہمیں اسے دینا چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے. اس میں سے ایک قرآن عظیم میں ہی سورہ مریم موجود ہے, پورا مطلب چیپٹر ہے ان کا مختصر مطلب ضمناً بہت ساری باتیں ان کی اسی قرآن عظیم کے ترجمے میں مل جائے گی. اور دوسری اگر تفسیریں دیکھیں تو حضرت مریم کا پورا مطلب چیپٹر جو ہے وہ قرآن عظیم میں موجود ہے. دوسری بات, اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا بیان پڑھیں گے تو اس میں حضرت آسیہ کا تذکرہ مل جائے گا, تو ان کا تذکرہ بھی پڑھوانا چاہیے کیونکہ قرآن عظیم نے حضرت آسیہ کا بھی ذکر فرمایا ہے, یعنی وہ بھی اللہ سے بڑی محبت کرنے والی تھی. تکلیف صحیح ہمیں اس لیے یہ سکھانا چاہیے کہ ان خواتین نے ان حالات سے مقابلہ کیا کہ اس دور کی عورتیں تو مطلب یہ تصور بھی نہیں کر سکتی. اب دیکھیے دنیا میں کوئی شوہر کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو, لیکن کوئی شوہر اس دور میں اپنی بیوی کو مطلب کھوٹے پہ باندھ کے اس کے ہاتھ میں کیلے نہیں ٹھوکتا یعنی مارتا دھاڑتا الفاظ ایسے کہہ دیتا ہوگا یا کچھ تکلیف دیتا ہوگا, لیکن اتنی بڑی تکلیف نہیں دیتا جتنا فرعون حضرت آسیہ کو دیتا تھا. پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کی سیرتیں ہمیں اور آپ کو اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہیے. دوسری, یہ تیسرے نمبر پر حضرت خدیجہ یعنی سیدہ کائنات کی والدہ. پوری تاریخ اسلام میں یہ شرف بھی حضرت خدیجہ کو حاصل ہے کہ تمام خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر حضور کے لیے ساری قربانیاں دینے والی کوئی ذات رہی تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات رہی. یعنی ان کی سیرت بھی ہمیں اور آپ کو پڑھانا یہ چاہیے. اور چوتھی جو میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں, حضور نے 4 عورتوں کے نام لیے, فرمایا 4 عورتیں اپنے اپنے زمانے کی سردار رہی. حضور نے یہ نشاندہی فرمائی. نمبر 1 حضرت مریم بنت عمران, نمبر 2 آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی, خدیجہ بنت خویلد یا خویلد,
اور فاطمہ بنت محمد اپنی بیٹی کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وَأَفْضَلُهُنَّ عَالِمًا فاطمہ، فرمایا ان سب میں افضل بھی کوئی ہے تو فرمایا وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ نے 4 خواتین کا نام لیا اور اس میں افضلیت حضرت سیدہ کائنات کی بیان کر کے ہمیں اور آپ کی بیٹیوں کو یہ حضور نے پیغام دیا۔ اسی ضمن میں ایک بات جو اس کتاب میں لکھی ہے اور آپ اکثر کبھی کبھی سنتے ہیں، تو مجھے بھی کبھی بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تو کبھی کبھی گھبرا جاتا ہوں۔ آج سب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں اس میں جو لکھی ہے، اس کو کبھی میں نے بیان نہیں کیا، اور یہ کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، ہمارے بزرگ لوگ بیان کرتے ہیں اس کو، لیکن میں ہمت نہیں کر پاتا۔ آج ان لوگوں کی نگہبانی میں عرض کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات کا ایک لقب ہے بطول، سنا ہوگا آپ نے، اور یہی لقب حضرت مریم کا بھی ہے۔ یہ 2 ذاتیں ایسی ہیں جن کا لقب جو ہے وہ بطول ہے۔ انہوں نے دنیا کو ترک کیا اور صرف اللہ کی ہو کر رہی، یہ دونوں خاتون ہیں۔ اور یہ نسبتیں سیدہ کائنات اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور سیدہ کائنات کو جو نسبتیں حاصل ہیں اس کو علامہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی زبان میں کچھ باتیں مطلب انہوں نے اس کو جوڑ کر حضرت مریم اور حضرت سیدہ کائنات کا مطلب ذکر خیر فرمایا۔ وہ پہلی جگہ پر فرماتے ہیں، اگر کہیں غلطی کروں تو آپ ضرور ٹوکیں گے، اصلاح کریں گے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی صرف ایک نسبت ہے، وہ نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے عزیز ہے، یعنی بڑی مطلب شان کی مالکہ ہے۔ مگر رسول اللہ کی صاحبزادی تو فرماتے ہیں وہ 3 نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہے، یعنی ان کی شان یہ ہے کہ وہ 3 وجہ سے عزیز ہے۔ نمبر 1، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہتے ہیں پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ اولین و آخرین کے امام جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کی لخت جگر ہے، یعنی یہ پہلی نسبت انہوں نے سیدہ کائنات کی بیان کی جو رسول اللہ سے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں بانوئے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہا دوسری نسبت سیدہ کائنات کی یہ ہے کہ وہ تاجدار حلتا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہے، یہ دوسری نسبت بیان کی۔ پھر تیسری بیان کرتی ہے مادر مرکز پرکار عشق یا پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ ہیں، اور عشق کے پرکار کے مرکز ہیں، اور عشق کے قافلے کے وہ لوگ سالار ہیں، یعنی یہ 3 نسبتیں بیان کی۔ اور اس کو اگر سب کو جوائنٹ کر کے اگر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا جائے نا تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کہتے ہیں نور بنت نور، کہتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نسبتیں ڈاکٹر اقبال نے سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اب ایک بات یہ بھی اپنی بیٹی کو سکھائیں، جب بھی کوئی معاملات ہو نا تو اس میں سیدہ کائنات کی خوشی، یعنی ان کو خوش کرنے کے معاملات میں، جیسے بیٹی اگر ضد پر ہو، ایگزامپل وہ پردہ نہیں کرتی، اب اس کو اگر سمجھانا ہے، باپ ہے اس کی ذمہ داری ہے، بھائی ہے اس کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کے سامنے ادب ہے، یعنی ماں کے سامنے جب بھی کوئی دعوت دیں، تبلیغ کریں تو ان کو ادباً عرض کریں، ان کے ساتھ ہر دھرمی یا ان کی بدتمیزی یا ان کے ساتھ بد اخلاقی کا سلوک ہمیں کرنے کا حکم نہیں، ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا۔ اگر ماں عمل کرے تو عمل نہ صدقنا، نہ عمل کرے تو پھر دعا کریں کہ اللہ میری والدہ کو پردے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یہ حکم ہے۔ لیکن دعوت دینا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، جتنا پہنچا سکے ہم اور آپ سب پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات، انہیں سیدہ کائنات کے پردے کے حوالے سے جو بات سیدہ کائنات نے فرمائی ہے وہ یاد دلائیں۔ آج ہمارے یہاں بڑی تعداد میں، یعنی اگر میں یہ کہوں تو بہت کم خواتین ایسی ہے
جو اپنے والد کی یا اپنے شوہر کی یا اپنے بھائی کی یا اپنے بیٹے کی بات مان کر ان کی عزت و ناموس کے معاملات میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول کریں. بڑا مشکل مرحلہ ہے اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن سمجھاتے ہوئے اگر آپ نے یہ کہہ دیا اور اس کے دل پہ سیدہ کائنات کی شان سے اور ان کے روحانی فیضان سے اگر یہ بات اثر کر گئی ان کی زندگی پاک سے، تو ممکن ہے کہ جو کوئی عالم دین یا کوئی سمجھانے پر جو وہ نہ سمجھ سکے، ہو سکتا ہے کہ سیدہ کائنات کی اس بات کو سننے کے بعد اس کے دل میں یہ بات جگہ کر جائے. آج ہم اپنی باتیں سمجھاتے ہیں، اپنا کام ہو تو ہم کروا لیتے ہیں، لیکن ہم اور آپ جب دین کے معاملات آتے ہیں نا تو ہم چھٹی مطلب دور دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ایما کوئی نو حالے نہیں، اور اس میں کسی کا بھی نہیں چلتا. مطلب لوگ ہردرمی کرتے ہیں کبھی کبھی، لیکن سمجھانا ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے، آپ سمجھائیں گے. ہو سکتا ہے قوم کی ایک بیٹی کے دل میں بھی یہ بات اتر گئی نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو یہ دین کے معاملات اس لیے جلدی سمجھ میں نہیں آتے. ایک تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم دوسروں کے کلچر کے ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں. ہمارے علاقوں میں وہ ماحول نہیں ہے جو ہمارا دینی ماحول ہو، تو اس کی وجہ سے وہ ہر دھرمی پہ اتر آتی ہے. اور سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کر ان کے دل میں مطلب یہ ذوق اور شوق ہے کہ جیسے دنیا میں اور خواتینیں چلتی ہیں تو ہم بھی ایسے ہی چلیں گی. لیکن سنیے، کائنات میں جتنی بھی خواتین لے لیں آپ، کائنات میں ساری خواتین کو اکٹھا کر لیں، اگر میں اپنی محبت کے تقاضوں میں یہ کہوں نا کہ سیدہ کائنات نے جو جوتے مبارک پہنے ہیں، یعنی یہ چپل مبارک، ان کے نیچے جو خاک لگتی ہے نا، ساری خواتین مل کر سیدہ کے جوتوں کے خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی سیدہ کائنات کی شان یہ ہے، اتنا بلند رتبہ ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن جو الفاظ احادیث اور قرآن میں روایتوں میں لکھے ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن ان کی شان جو قدرت نے رکھی ہے ہم اس کا مطلب اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس میں سے ایک بات جو سیدہ کائنات نے بیان کی ہے، اور میں اس کو اکثر جگہ پہ بیان بھی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، جو بڑی سے بڑی تقریر اثر نہیں کرتی، کبھی کبھی بزرگوں کا ایک قول کام کر جاتا ہے، یعنی ان کی ایک بات کام کر جاتی ہے. اور یہ باتیں ہمیں ہماری بیٹیوں کو اور ہمیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہوتے ہوئے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے اسلام کی اہمیت ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن جو اس دور میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے نا، یعنی نو مسلم بنتا ہے، اس سے پوچھے کہ اسلام ہے کیا. یعنی یہ اسلام کی شان ہے. جن لوگوں نے اس دور میں اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام کی بڑی قدر کی. آج ہم اور آپ ناقدری میں اترے ہوئے، اس لیے اسلام کی اہمیت ہمیں نہیں ہے. اسلام نے جتنے بھی قانون بنائے، جتنے بھی قانون بتائے، وہ آپ فطرتاً اگر اس کا مطالعہ کریں گے نا کہ انسان کی فطرت کیا ہے، تو اس لحاظ سے آپ آگے چل کر یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام نے کسی پر سختی نہیں برتی ہے. اسلام میں انسان جو چیزیں برداشت کر سکتا تھا اور اس کا نیچر جو برداشت کر سکتا تھا، اسلام نے وہی قانون نافذ فرمایا ہے. آج ہمارے یہاں پردے کے معاملات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک معاملہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، پوری دنیا میں مطلب ہلچل مچا. ابھی بہار میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا قریبی میں، ایک بہت بڑے مطلب آدمی نے ایک ڈاکٹر خاتون کے ایسے برقعے پہ مطلب ایسے کھینچا. ایسا ہوا نا، مطلب سوشل میڈیا پہ وہ گھما بھی، لوگوں نے تھوڑے دن ہاں ہوٹ کرا، اس کے بعد ختم. یعنی ہم لوگ خالی اتنا ہی کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ہماری بیٹیوں کو وہاں تک دہلیز تک جانے پڑنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے. یعنی ہمیں اس معاملے میں اپنی بیٹیوں کو اتنا خوددار بنانا چاہیے اور اس نہج پہ لا کے کھڑا کرنا چاہیے کہ اسے کسی کے دروازے پر جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی یا اس کے بچے جو بعد میں ہوں، وہی اسے اس شان کی مالکہ بنا کر رکھیں کہ اسے کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. ہمیں اپنی بیٹیوں کے معاملات میں جامعات کو مد نظر رکھنا ہوگا، دینی تربیت گاہوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ اورس اگر بیجا گام میں ہوئی نا، ایتھی دیلوڑا ہم جیلیو، نوا بندر ہم جیلیو، ایتھی باجو آباجو ماں رحیم نگر ماں تھی کوئی جائے کہ نہ جائے، مانا جائے کہ نہ جائے، بیانوں تو ہوئی نہیں آج ماں. تو میں نے کہا تمہیں کیا تھی ہوئی آؤ کہ ہمیں تو وہاں رحیم نگر دیا ہے. یعنی اگر ہماری قوم کی بیٹیاں اتنا آزادی کے ساتھ اگر گھوم پھر رہی ہے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا غور کرنا چاہیے. میں آپ کو طنز نہیں کرتا، آپ کے رحیم نگر کو نہیں، نمونہ کو، ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں کہ ہماری بیٹیاں اکیلے سفر کر رہی ہے. آپ علماء سے پوچھئے، ان لوگوں سے پوچھئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی جانتا رہے، یہاں کون سی مسجد ہے؟ مسجد ہے؟ ارے بھائی زور تھی بولو نے، ارے بھائی زور تھی بولو نے بھائی، ایسا نہیں، اور زور سے بولیے. ایسا لگتا ہے شاید نام نہیں معلوم. مسجد خدیجۃ الکبریٰ ہے نا، وہ اتنی بڑی مسجد ہے. جمعہ پڑھنے جاتے ہیں کہ نہیں پڑھنے جاتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جمعہ ماں کوئی آپا کہ کوئی بین دکری یا ممی کوئی نہ
જુમ્મા પડવા આવે? કોઈ દી જોયા આપણે? જુમ્મા મસ્જિદમાં નહીં, બાર મસ્જિદમાં મેં તો કોઈ દી ઉનામાં જોયા જ નથી. ये सारे इमाम लोग भी बैठे हैं, उनसे पूछिए शकला मस्जिद में, बारशाह मस्जिद में, कादरी मस्जिद में, किसी भी मस्जिद के इमाम से पूछिए कि खवातीन जुम्मा पढ़ने आती है कि नहीं आती? आप कहेंगे कि बरकत ये क्या सवाल कर लिया तूने, ये हकीकत है। हमारे यहाँ जुम्मा औरतों पर है ही नहीं, जुम्मा है ही नहीं, वाजिब है ही नहीं उन पर, है ना हजरत? यही मसला है ना, यही मसला, जुम्मा नहीं उनके लिए जोहर है। दूसरा, आप ईदगाह रहीम नगर में रहते हैं, यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो सामने જ ईदगाह है। अपने साल में 2 ईदे पड़ते हैं। 2 ईदों कोई दी જોઈ કે પાછળ કોઈ બહેનોની સફ બની હોય? कभी नहीं। अच्छा, मुफ्ती साहब यहाँ जलवा फिगन है, उनसे पूछिए कि बगैर महरम के औरत हज के लिए जा सकती है कि नहीं, उम्रा के लिए जा सकती है कि नहीं? आप मुफ्ती साहब से सवाल करिएगा कभी। हमारे यहाँ इसकी इजाजत नहीं है। मैं कहता हूँ जब जुम्मा जैसी अहम दिन वो मस्जिद नहीं जा सकती, ईद जैसा दिन वो मस्जिद यानी ईदगाह नहीं जा सकती, हज फर्ज होने के बावजूद भी बगैर महरम के वो सफर नहीं कर सकती, तो आप जरा सोचिए कि हम अपनी बहन बेटियों को जो ऐसी मतलब जाने दे रहे हैं, हो सकता है किसी की बात वो मानती हो न मानती हो, आप कोशिश भी करते होंगे, लेकिन अगर मेरी बहनें भी सुन रही है तो आपके दिल में भी ये बात आनी चाहिए कि मौलाना मौलवी को आपसे कोई तकलीफ नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए, आपकी सेफ्टी और आपकी हिफाजत के लिए है कि कौम की बेटी जितनी अपने घर की 4 दीवारी में रहकर तहफ़्फ़ुज़ पा सकती है, ऐसी बाजारों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं पा सकती। ऐसी बाहर निकलकर कल्चर के हिसाब से हमारी बेटियों की इज्जतें ये महफूज नहीं रह सकती। हमारे यहाँ कई सेंटर ऐसे बने हुए, अल्लाह माशाअल्लाह, मैं सबके नाम तो नहीं लेता, लेकिन वहाँ भी हमारी कौम की बेटियाँ गैरों के मर्दों के साथ वहाँ खड़ी हो रही होती है। और कई लोग शिकायत आकर करते हैं कि मौलाना इसके बारे में बयान करिए कि यहाँ के इलाके की ये औरतें वहाँ खड़ी थी और ये इनको फला आदमी लेकर आया गाड़ी में। मैं कहता हूँ जब गैर की गाड़ी पर बैठकर हमारी बेटी वहाँ तक जा सकती हो तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी बेटियों की खबर वबर नहीं रखते। कोशिश करना, बेटी बेटी है, कौम की इज्जत है, किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो, वो हमारे इस्लाम में बेटी का बहुत बड़ा रुतबा है। मैं सैयदा कायनात की बात बता दूं, रसूलुल्लाह की सगी बेटी है, लेकिन शान देखिए, आला हज़रत की तहकीक है ये उनके शेर में कि सैयदा कायनात ने इस हद तक पर्दे का ख्याल किया था कि उनके दुपट्टे और चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। यानी ये उस दौर में है कि जहां कल्चर इस कल्चर से भी ज्यादा खतरनाक था। यानी अरब में जब हुजूर तशरीफ लाए तो उस वक्त इतनी आसानी नहीं थी जितनी अभी इस वक्त हमारे लिए आसानियां। यानी इससे भी ज्यादा उन खतरात से दौड़ कर मतलब गुजर कर रसूलुल्लाह अपनी बेटी को परवान चढ़ा रहे हैं। जिस दौर में बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, सगा बाप मिट्टी तले अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था, उस दौर में रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को ऐसा परवान चढ़ाया कि उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। अब ये कितनी बड़ी शान होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सुनिए, हुजूर की बारगाह में एक मर्तबा ये सवाल हुआ, और ये दुनिया की तमाम बच्चियों के लिए, तमाम बहनों के लिए, माओं के लिए, हम सब के लिए, मतलब ये बेटियों के लिए, कौम की बेटियों के लिए दावत है। हुजूर ने एक बार साहबा से सवाल किया, और वो सवाल ये था, फरमाया ये बताओ कि खवातीन के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, यानी सबसे अच्छी चीज। अब हुजूर पूछ रहे हैं, साहबा सामने मौजूद है, और जब साहबा ने ये पूछा, साहबा से ये पूछा हुजूर ने, तो साहबा तो खामोश रहे, यानी कुछ बोले नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो औरतों के मामलात में औरतों के लिए क्या बेहतर हो वो तो औरतें ही बता सकती है। तो सब खामोश थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन उसी महफिल में बाबे मदीनतुल इल्म, शेर खुदा अलीयुल मुर्तदा फातिह खैबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। चुपके से वहां से निकले और सीधे हुजरे फातिमे में तशरीफ ले गए, और सैयदा कायनात के सामने फरमाते हैं, कहा कि आज हुजूर ने एक सवाल किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और किसी से जवाब नहीं बन पा रहा है, तो मैंने सोचा कि खवातीन के ताल्लुक से सवाल है तो सबसे बेहतर आप ही बता सकती है, तो आप ये जवाब बताएं कि हुजूर ने ये पूछा कि खवातीन के लिए सबसे बेहतर क्या है। तो सैयदा कायनात है। उसी वक्त सैयदना अलीयुल मुर्तदा के सामने अर्ज करती हैं, क़ालत ला यरैना लिर्रिजाल व यराहुन्ना फज़करतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल फ़ातिमतु बुज़ग़तुम मिन्नी। यानी सैयदा कायनात ने मौलाए कायनात के सामने ये सवाल का जवाब देते हुए कहा खवातीन के लिए सबसे बेहतर यह है कि औरतें
اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں، یعنی عورتیں جو ہے وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں، اور نہ مرد غیر عورتوں کو دیکھیں، یعنی اجنبی عورتوں کو نہ دیکھیں، یعنی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، یہ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ جیسے مولا کائنات نے یہ جواب سن لیا، سیدھے مسجد نبویہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں کو دیکھیں، نہ مرد غیر عورتوں کو دیکھیں، بس یہ سب سے بہتر ہے۔ بس اتنا مولا کائنات کا جواب ابھی سنا نا، تو حضور فرماتے ہیں فقال فاطمۃ بضغۃ منی، فرمایا علی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سننے کے بعد پہچان گئے، تاڑ گئے، کہا یہ جواب کسی نے بتایا ہے تو یہ میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا نے بتایا ہے۔ اور یہ آپ نے پوری زندگی اس کا خیال کیا، یاد رکھیے گا اس کو۔ اور لوگ اس کو بیکورڈ بھی سمجھتے ہیں، ہماری بہنوں کو تانا بھی دیتے ہیں جب کوئی مطلب اگر خواتین پردہ بھی کرے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ کیا کیا مطلب جملے ان کے ہوتے ہیں، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی دل شکنی کا شکار نہ ہو، یعنی اپنا حوصلہ توڑے نہیں۔ با پردہ رہنے میں جو عزت ہے نا، وہ کائنات میں کسی چیز میں نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کی بہترین عورت میں سیدہ کائنات کا شمار ہے، اس میں افضل ہے وہ، تو ان کے لیے یہ حکم ہے اور باقاعدہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت بتانا چاہیے کہ پوری زندگی اس کا لحاظ کیا، لیکن جب آخری اینڈ ہے، یعنی آخری وقت ہے، تو سیدہ کائنات نے حضرت اسماء بنت امیس سے ایک بار اس کا ذکر کیا، یعنی آپ کو ایک خیال گزرا، وہ خیال یہ تھا سیدہ کائنات کا کہ زندگی بھر تو میں نے پردہ کیا، اب میرا آخری وقت ہے، اب اس آخری وقت میں جب مجھے ڈال کر لے جایا جائے گا تو لوگ میرے کفن کو تو دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت وہ کھلے طور پر مطلب یوں مردے کو اوپر ڈال کے ایسے لکھایا جاتا، لے جایا جاتا تھا، وہ سسٹم نہ تھی جو آج ہمارے یہاں ہے، یہ پہلے کا دستور تھا۔ تو سیدہ کائنات کو جیسے خیال آیا، انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس سے اس کا ذکر کیا۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں جب فلاں علاقے میں غالباً حبشہ کا نام لیا یا یمن کا نام لیا، کہا وہاں گئی تھی نا، تو وہاں میں نے ایک سسٹم دیکھی تھی۔ کہا کیا؟ کہا جب کسی کا مطلب جنازہ اٹھتا تھا تو اس پر ایسے ڈولی ڈالی ہوئی ہوتی تھی، یعنی پردہ ہوتا تھا، اگر آپ کہیں تو میں بنا کر دکھا دوں، تو کہا دکھائیں، تو انہوں نے کھجور کی ٹہنیاں لا کر باقاعدہ وہ کمانڈ سسٹم جو آج ہمارے جنازے پر لگتا ہے نا، وہ بتایا، کہا اس انداز میں لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ انداز دیکھا نا پردے والا جنازے کا، قربان جائیں سیدہ کائنات کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یعنی جو زندگی بھر بابا نے جو سکھایا تھا، عمل کیا تھا، شوہر نامدار نے جو تعلیم دی تھی، عمل کیا تھا، اللہ کا جو حکم تھا، عمل کیا تھا، آخری وقت جب یہ خیال آیا تھا تو قدرت نے اس چیز کا بھی انتظام کر دیا، چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اور سیدہ کائنات کی شان یہ تھی، ہمیں اپنی بیٹی کو یہ بھی درس دینا ہوگا۔ راوی لکھتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ کا وصال ہوا تھا، اس وقت سے سیدہ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا تھا، لیکن آخری وقتوں میں حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وجہ پوچھی گئی نا تو بطور شکرانہ انہوں نے یہ جملہ کہا میری مطلب روح قبض ہونے سے پہلے بھی قدرت نے جیسے زندگی بھر پردے کا انتظام کیا، بعد وصال بھی میرے پردے کا انتظام فرما دیا۔ اور وصیت نامے میں یہ بھی ہے کہ آپ کا جنازہ رات کے وقت نکالا جائے، یہ سیدہ کائنات کی وصیت ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شان کی ملکہ، یعنی ملکہ فردوس بری، اپنے جنازے کے تعلق سے بھی یہ حکم ہے، تو ان لوگوں کو تو سنبھل جانا چاہیے نا جو اپنی بیٹی کو سسرال بھیجتے وقت جب رخصتی کرتے ہیں تو سب کے بیچ میں سے گزار کر لے جاتے ہیں، یا بگیوں پر بٹھا کر کھلے عام یا اسٹیجوں پر بٹھا کر معاذ اللہ ڈرامے دکھاتے ہیں، ان لوگوں کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے نا۔ یہ سیدہ کائنات ہے، یہ وصیت کی، اور باقاعدہ اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ اور تیسرا مرحلہ سیدہ کائنات کا جو راویوں نے مطلب بیان کیا ہے، قربان جائیں، جب بھی یہ ٹکڑا پڑتے ہیں نا تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے رسول اللہ کی بیٹی کو کس شان کا مالک بنایا تھا کہ آج پورا خاندان جو مہک رہا ہے نا، آج پوری دنیا میں جو سادات چمک رہے ہیں نا، آج اہل بیت اطہار کے جگہ جگہ پر جو چرچے ہیں نا، اس میں سب سے بڑا بہترین کردار اگر کسی کا ہے تو ان سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ یعنی ان کا کردار اس شان کا تھا، اخلاق اس شان کا تھا، ان کی پاکیزگی اس شان کی تھی، طہارت اس شان کی تھی کہ قدرت نے زندگی بھر ان کے کرداروں کی بلندیاں جو ہیں آسمانوں سے عرش
لیکن قیامت کے دن بھی سیدہ کی شان کو اس عروج کے ساتھ حضور نے بیان کیا کہ قیامت کے دن بھی جب پل صراط پر سے سارے لوگ گزارے جائیں گے، سب گزریں گے اور سب کے شان ان کو گزارا جائے گا، لیکن جب رسول اللہ کی لخت جگر کی بات آئے گی تو باقاعدہ قدرت کی جانب سے منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ پل صراط سے فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے، اور باقاعدہ 70,000 حوروں کے ساتھ جرمٹ میں سیدہ کائنات کو ایک بجلی چمکنے سے بھی زیادہ کم وقت میں باقاعدہ پل صراط پار کرا کر انہیں جنت الفردوس تک اور جنت النعیم تک انہیں پہنچایا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ان کا قیامت کے دن بھی یہ لحاظ رکھا جائے گا، ایک حدیث پاک دوسری بھی روایت میں ضمناً پڑھ دوں تاکہ یہ ہمارے یہاں جو ہم سنتے ہیں نا تو یہ اکثر کبھی مغالطہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ یعنی جو پہلی حدیث پڑھی نا کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس کو یعنی فاطمہ کو اور ان کے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ نے جہنم سے آزاد کیا۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا اور انہوں نے اپنی پاکیزگی طہارت کا اتنا پاس اور لحاظ کیا کہ اللہ نے فاطمہ اور قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں پر بھی جہنم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی شان ہے، اور ان کے گھر میں بھی سیدہ کائنات کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ہم جتنا بیان کریں اتنا کم ہوگا۔ میں نے چند کلمات آپ کے گوش گزار کر دیے اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ نمبر 1، کوشش کریں گے، ہم اور آپ سب مل کے کوشش کریں گے، اگر 2 بیٹیاں ہیں ایگزامپل، دونوں بیٹیوں کو کم از کم بالغ ہونے سے پہلے انہیں فرض علوم، خاص کر کے ایک کتاب میں لایا تھا نام دینے کے لیے، آپ کو نام بتا دیتا ہوں، اللہ توفیق دے تو آپ کوشش کیجئے گا۔ اس کتاب کا نام ہے تفسیر سورہ نور، یہ کتاب ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے اور آپ کہیں سے بھی منگا سکتے ہیں۔ آپ اس کو خریدیے، اپنی بیٹی کو، اس میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، مستدرک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ یہ پوری سورہ نور کی تفسیر ہے، آپ اپنی بیٹی کو پڑھا کر دیکھیے، آپ کو خود کو احساس ہو جائے گا، یہ ہماری بیٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک کتاب ہوئی۔ دوسری کتاب لایا تھا، اور یہ بھی اسی ضمن میں لایا تھا کہ آج بھی ہماری قوم کی بیٹیوں کو اگر یہ کتابیں پڑھا دی جائے نا تو کوئی پھر یہ شکایت نہ کرے گا جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے شکایت ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے شان خاتون جنت۔ یہ قوم کی بیٹیاں اگر پڑھ لیں تو اس میں خالی چیپٹر کے نام بتاتا ہوں کہ اگر اس پر روزانہ لوگ تقریریں کرتے پھرے نا تو بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے، یہ اتنی بڑی کتاب ہے، آپ خود سوچیں گے۔ نمبر 1، سیدہ کائنات کی شان و عظمت، سیدہ کائنات یعنی خاتون جنت کی کرامتیں، خاتون جنت کا ذوق عبادت، خاتون جنت کا عشق رسول، خاتون جنت کی اثار و سخاوت، خاتون جنت کا نکاح اور جہیز، خاتون جنت کے امور خانہ داری، خاتون جنت کے پردے کا اہتمام، خاتون جنت کے فاقے، خاتون جنت کا زہد اور وصال رسول پر خاتون جنت کی کیفیات، اور خاتون جنت کا وصال انور، یعنی زندگی کی شروعات سے لے کر آخر تک اتنے سارے چیپٹر صرف ایک کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو لا کر یہ دے دی، اور یہ تیسری کتاب جس میں سے میں سیدہ کائنات کو پڑھ رہا تھا، یہ خاتون جنت اس کا بھی نام ہے، آپ اس کو منگائیے، نیٹ پر جا کے لے لیجئے اور باقاعدہ اس کو اپنی بیٹی کو پڑھنے دیجئے۔ ہو سکتا ہے اگر کسی ایک بیٹی کو بھی یا کسی قوم کی ایک بہن کو بھی ہم نے اور آپ نے بچانے میں ہم کامیاب ہو گئے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہر مومن کی ایک شان ہے۔ خود کعبہ شریف سے مخاطب ہو کر حضور نے ارشاد فرمایا تھا، کعبہ یقیناً اللہ نے تجھے عظمت والا بنایا، یعنی کعبے کی شان ہے، لیکن ایک مومن کی عظمت اللہ کے یہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایک مومن کی عزت جو ہے نا وہ اللہ کے یہاں یہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ یہ حضور نے یہ بات بیان کی۔ اب اس مومن نے مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، اگر ہم کسی بھی برادری کی ایک بیٹی کی عزت کو بھی اگر تحفظ دینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ یاد رکھیے اس کے ماں باپ صلہ دے نہ دے، اس کے بھائی صلہ دے نہ دے، لیکن قوم کی ایک بیٹی کو بچانے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو رسول اللہ اس کا صلہ تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمیں اور آپ کو، یہ سیدہ کائنات کی سیرت پاک سے ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنا چاہیے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب سلطان بھائی کو کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کے نکاح کے موقع پر سیدہ کائنات کے
جلسے کا انعقاد کیا اور اتنے سادات اور پیران نظام کو حاضری کے لیے بلایا اور اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، اور جو بھی بیان ہوا اللہ ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور بالخصوص جس نکاح کی تقریب کے موقع پر یہ جلسہ ماں خاتون جنت منعقد کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائیں، ہونے والے دلہا و دلہن کے درمیان محبت عطا فرمائیں، جیتے جی انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بار بار 100,000 بار انہیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں، اور ان کے یہاں جو اولاد نصیب ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو عاشق رسول بنائیں، عاشق آل رسول بنائیں، عاشق صحابہ بنائیں، کہ اللہ کریم بولنے میں قصداً سہواً کسی طرح سے بھی کوئی خطا سرزد ہوئی ہو، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کو اور سارے لوگوں کو گواہ بنا کر سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔